بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، آج کی جو سب سے بڑی اور سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے راوی پہ دریا راوی پہ شاہپور کے مقام پہ ڈیم بنا دیا اور پاکستان کا پانی روک دیا. اچھا، اس پر آپ نے کسی بڑے سیاستدان کی طرف سے کوئی ریئیکشن دیکھا ہو؟ یہ جرنیل جو اتنے پاورفل ہیں، اتنی بڑی تعداد میں، ان کی طرف سے کوئی بے چینی دیکھی ہو، کوئی فکر محسوس کی ہو؟ کچھ نہیں. ان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کتنا خطرناک کام ہو گیا ہے. ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے تو بس اس بات کی پرواہ ہے کہ IMF سے اپریل میں اس سے پہلے قسط مل جائے، اور اب جو ان سے مانگیں گے قرضہ تو 6 کے بجائے 8 کروڑ مانگیں گے، تاکہ ذرا کھل کے ہم اپنا کام کر سکیں. یہ سچی صورتحال ہے. آپ اپنی خود دیکھ لیجئے. آج ایان علی کے ذریعے پاکستان سے ڈالر اسمگل کرنے والا ملک کا صدر بننے والا ہے. مقصود چپراسی کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ڈال کر ہیرا پھیری کرنے والا آپ کا وزیر اعظم ہوگا. اور جرنیلوں اور ججز کی گندی آڈیو ویڈیو رکھ کر سیاست کرنے والی خاتون سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے. بہت خوب. کیا اس کردار کو عاصم منیر نہیں جانتے؟ ججز نہیں جانتے؟ کیا یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں آنے سے روکیں جن کی یہ سارے ثبوت موجود ہیں؟ روکنا تو چاہیے، لیکن وہ کیوں روکیں گے؟ مجھے بتائیے. وہ تو لانے والوں میں سے ہیں، وہ روکنے والوں میں سے نہیں ہیں. تو پھر کون روکے گا؟ آپ روکیں گے. عمران خان کی قیادت میں آپ ہی روکیں گے. اس کے علاوہ کوئی نہیں روکے گا اور کوئی نہیں روک سکتا. اچھا دیکھیے، ان سے کیسے جان چھڑائی جائے. آپ کو پرو ایکٹیو رہنا چاہیے. آج کچھ اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو خیالات آپ کے ذہن میں ڈالے جائیں گے اور پیدا بھی ہوں گے کہ اس احتجاج سے ہمیں کیا حاصل ہوگا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2، احتجاج کیوں ضروری ہے. پوائنٹ نمبر 3، کیا عمران خان ہمیں صحیح ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، آپ کی کامیابی کے کیا چانسز ہیں، کیا آپ کامیاب ہو سکیں گے. کامیابی کے چانسز تو اتنے زیادہ ہیں کہ کامیاب آپ ہو چکے ہیں. اب یہ آخری کام ہے جس کو آپ کو انجام دینا ہے. کامیاب کیسے ہیں، کیوں ہوں گے؟ کیا ابھی میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کارنامہ انجام دیا ہے کہ پوری آپ کی سوشل میڈیا کی ٹیم نے، پوری فوج، اسٹیبلشمنٹ، مافیا، ان سب کو الیکشن میں شکست فاش دی ہے. انہوں نے آپ کا نشان چھین لیا، ہاتھوں سے امیدوار کے پیپر چھین لیے، ننگا کر کے مارا، جیل میں بند کر دیا، ہر ستم کر لیا نا. کہ اب تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہاں ٹھپا لگانا ہے اور یہ ہار جائیں گے. پھر بھی آپ کامیاب ہوئے. کیوں؟ آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ ایک ایسی وائبرنٹ ٹیم موجود ہے، کراچی سے لے کے پوری دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک کمیونیکیٹر موجود ہے، جس نے اپنا کردار خود ادا کیا ہے، خود سمجھ کے آگے بڑھا ہے. تو آپ کے پاس پاور ہے. دیکھیے، آج کی جدید دنیا میں جنگ کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے نا، وہ کمیونیکیشن ہے. اس کے ذریعے آپ نے ابھی ان کو مات دی ہے. آپ پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کو ٹوٹل آپ ایلیمنیٹ کر سکیں پرامن احتجاج کے ذریعے. اچھا دیکھیے، جب آپ ان جعلی صوبائی حکومتوں کو اور مرکزی حکومت کو پرامن احتجاج کے ذریعے ناکام بنا دیں گے، اس کے بعد جرنیلوں کو سمجھ میں آئے گی اور پھر وہ آپ کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے وہ دادا گیری ہی کریں گے، بدماشی ہی کریں گے جو وہ کرتے آئے ہیں. ہاں، جب یہ پروف ہو جائے گا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ٹوٹل دھاندلی ہوئی،
دھاندلی کے ذریعے اسمبلی بن رہی ہے اور پھر بھی نہیں چل سکی اور نہیں چل سکے گی۔ ہاں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو رہیں اور اپنا مومنٹم جو ہے اس کو کم نہ ہونے دیں۔ ہاں، سیاسی تحریکوں میں مومنٹم حالات اور واقعات کے ساتھ کبھی تیز کرنا چاہیے، کبھی سلو کرنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن جو ہے نا وہ تنگ آ جاتا ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کس وقت یہ سپیڈ زیادہ کر دیں گے اپنی تحریک کی۔ یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے کنٹرول میں، آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہاں، اینڈ پہ آ کے ہمیشہ ایسی تحریکوں میں ہوتا ہے کہ پھر پورا زور لگانا پڑتا ہے، لیکن ابھی کہاں کیسے چلنا ہے یہ رفتار جو ہے یہ قائدین کی ذمہ داری ہے، اور وہ اچھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ سب قائدین جو ہیں، اور وہ کامیابی آپ کو ہو چکی ہے۔ اب یہ آخری دھکا لگانا ہے، ان حکومتوں کو فارغ کروانا ہے، یہ جو سجا کے وہ ہندا بیٹھی ہیں۔ اب آپ اس خاتون کی کیا تعلیم ہے، اس کا کیا تجربہ ہے؟ تعلیم چھوڑ دیجئے، کیا تجربہ ہے؟ ہر وقت ایک ہی رونا رویا اس نے جب اسپیچ کی، میرا خاندان میرے بابا کو کیوں نکالا، ہمیں اقتدار دو۔ کبھی کوئی معاشی تعلیمی پالیسی اس نے آپ سے ڈسکس کی؟ کبھی نہیں۔ کیا اس نے کبھی ڈسکس کی زرداری نے کہ یہ ہمارا تعلیم وہ ہے اور ہم اس پہ کہا؟ اب یہ دوسری باتیں ہیں، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے، بس آپ اپنے آپ کو جگائے رکھیے اور انہیں ڈرائے رکھیے۔ کاش عاصم منیر صاحب نے ڈاکٹر کنگ کو پڑھا ہوتا۔ کنگ نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ کنگ نے کہا تھا کہ اگر آپ آسانی سے آنے والے اس کو روکیں گے انقلاب کو، تو پھر شور مچاتا ہوا، یورش پیدا کرتا ہوا انقلاب جو ہے آپ اس کو اپروول دے رہے ہیں، وہ آئے گا۔ سافٹ ریولوشن کو روکا تو پھر ہارڈ اسٹرانگ ریولوشن وہ اپنی جگہ کہ آپ نے اس کو بنانے کی اجازت دی۔ یہ انہوں نے حرکت کی ہے۔ ابھی الیکشن جتوایا دھاندلی سے، اب ان کی حکومتیں بنوائیں۔ اچھا دیکھیے، ایک بات بہت احتیاط سے سنیے گا، اس پہ غور کیجیے گا۔ آج اس وقت جب آپ بالکل کامیاب ہو چکے ہیں تو اب ایک طبقہ آپ کے قریب آئے گا جو آپ کے ذہن میں گھس کر آپ کو آپ کے ذہن میں ہی شکست دینا چاہے گا۔ اب وہ بڑے معتبر لوگ ہوں گے، السلام علیکم آپ کیسے ہیں، بہت ہمبل مزاج لوگ ہوں گے، اور ان کی کوشش یہ ہوگی کہ عمران صاحب آپ یہ تحریک روک دیجئے، اس سے بدنامی ہو رہی ہے، ملک میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، ان کے پاس تم کبھی نہیں گئے یہ سمجھانے کے لیے، ان کو کبھی نہیں کنڈیم کیا۔ آپ کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ اس سے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا، احتجاج سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، تکلیف ہو جائے گی۔ جنہوں نے قتل کر کے لوگوں کو مار پیٹ کے لوگوں کی لائن لگا دی، ان کے پاس اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس احتجاج کو رکوانے کے لیے یہ آپ کے ذہن میں گھات لگانا چاہتے ہیں، اور اس سے آپ نے اپنے آپ کو اویئر رکھنا ہے۔ دیکھیے، ایک بات اور بھی ذرا اس لحاظ سے بھی سوچئے۔ دیکھیے، آج جو چیلنجز ہیں نا عمران خان کو اس ملک میں چینج لانے کے لیے، وہ اس دور کے نہیں ہیں کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک محل ہے، اس کے محافظ ہیں، ان کو شکست دینی ہے، مشعل ہاتھ میں لے کے جلا کے اس کے محل میں گھس جانا ہے، اس کو تاراج کر دینا ہے۔ یہاں ایسا سین نہیں ہے۔ یہاں آپ کا مقابلہ جو ہے وہ ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت سے ہے، اور منافقوں کی فوج ہے، راشی افسران ہیں، وطن فروش سیاستدان ہیں، ان سب سے آپ کا مقابلہ ہے، اور یہ ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو بھی اپنی پالیسی ایسی رکھنی پڑے گی جو ہر طرف سے جا کے ان پہ حملہ آور ہو۔ جی، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا مقابلہ کوئی ایک بادشاہ سے نہیں ہے کہ اس کو آسانی سے ٹوپل کر دیں۔ آپ کا مقابلہ تو بہت سارے مافیا سے، جرنیلوں سے، ججز سے، بیوروکریسی سے، کس طبقے سے ہے۔ آپ کی پالیسی بھی ان کے گرد جائے گی، ان کے گرد مظاہرہ کرے گی، پرامن مظاہرہ۔ اور یقین کیجئے، پرامن مظاہرے سے یہ اتنا ڈرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، چور جس وقت چوری کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس لمحات میں وہ بہت ڈرتا ہے۔
جب تک کہ وہ اپنی منزل پہ نہ پہنچ جائے وہ ڈرتا رہتا ہے، ذرا سی آہٹ پہ وہ آپ سے زیادہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ چور اتنا کمزور ہوتا ہے اور یہ سب اندر سے اتنے ہی کھوکھلے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پرو ایکٹیو رہنا ہے، ایک پرامن احتجاج کرنا ہے، اور ان لوگوں کو عمران کے ذہن میں بھی گھات لگانے سے بچائیے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کی تنظیم میں ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو باہر سے ونس ان اوائل ملنے آتے ہیں، جن کے نام بڑی شرافت کے وہ مینار سمجھے جاتے ہیں، فلانے صاحب آ گئے، فلاں کے بیٹے آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا کام کرنے آئے ہیں عمران کے ذہن میں؟ میں نے کہا نا، یہ آپ کے ذہن میں ہی آپ کو شکست دے دینا چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز سے ہٹ جائیں اور ہمیں حکومت کرنے دیں۔ یعنی ہم نے چوری کی ڈاکہ ڈالا، ہمارا سب کچھ جائز ہے اور آپ کا یہ ناجائز ہے احتجاج کرنا۔ اس فلاسفی سے بچنا ہے۔ آپ کو پرو ایکٹیو رہنا ہے، پرامن احتجاج جاری رکھنے ہیں۔ کیوں؟ پرامن احتجاج ایک پرو ایکٹیو جمہوری طرز عمل ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 اہم پوائنٹ ہیں جس پہ نظر رکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجئے، اپنے دوستوں کو ایجوکیٹ کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 2، کمیونیکیشن اپنا جو ہے وہ فاسٹ کر دیجئے۔ نمبر 3، ایجیٹیشن میں حصہ لیجئے۔ اور نمبر 4، اپنے آپ کو ہر لمحہ آرگنائز کرتے جائیے، ری آرگنائز کیجئے۔ ایک مہم چلی، ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ ہوا، پھر سوچا کہ اچھا کہاں غلطی ہوئی، پھر آرگنائز ہو گئے۔ ابھی تک آپ نے یہی کیا تھا جو آپ کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ اور سوشل میڈیا، ہیڈز آف ٹو دیم، آپ کے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ ہیں۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، آج کے دور میں توپ نہیں چلے گی، آج کے دور میں کمیونیکیشن کی جنگ ہے۔ آؤ کرو شکار مجھے۔ آپ کے پاس ایسی عمدہ ٹیم ہے کہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے شکست دی ہے، اب ان حکومتوں کو گرانا ہے، ان کو مجبور کرنا ہے کہ یہ سچائی کی طرف آئیں۔ اپنے لیے نہیں، مال لوٹنے کے لیے نہیں ان کو گرانا ہے، ان کو سچائی کی طرف لانے کے لیے گرانا ہے۔ اور یہ جرنیلی دماغ جب تک آپ ان چاروں حکومتوں کو، تینوں صوبائی حکومتوں کو، پنجاب، سندھ اور یہ بلوچستان، ان کو جب تک نہیں گرائیں گے، کے پی میں تو آپ کی حکومت ہے، تو جب یہ سب حکومتیں گریں گی، مرکز کی حکومت گرے گی، پھر یہ ٹھیک ہوں گے، اس سے پہلے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنے اس کا نئی ویڈیوز ہم نے بنائی ہیں اپنے پیٹریونز کے لیے، اس کا میں نے لنک دے دیا ہے اسی میں نیچے، اس پہ کلک کیجیے، جائیے، ویڈیوز دیکھیے، انجوائے کیجیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے کمنٹس میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کا شکریہ، خدا حافظ۔